السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ کلیلہ وہ دمنہ نامی کتاب ہے جس کا میں نے آپ کو کل تعارف کروایا تھا۔ اس کتاب میں بہت سارے واقعات ہیں۔ اس کتاب میں جو پہلا واقعہ ہے، جو ابتدائی واقعہ ہے، وہ اتنا طویل ہے جتنی باقی کتاب ہے، یعنی آدھی کتاب پر مشتمل باب الاسد والثور ہے۔ اس کے بعد جو سارے واقعات ہیں وہ آدھی کتاب پر مشتمل ہیں۔ میں اس میں دلچسپی کا سامان ہو، اس کے الگ الگ کہانیوں کا میں الگ الگ مستقل میں اس کا ترجمہ کرتا رہوں گا، تو اس کے لیے میں ابتداءً یعنی دلچسپی کا سامان فراہم کروں اور اس کتاب کے مشتملات کو اور اس کتاب کے محتویات کو میں آپ کو بتلاؤں۔ اس کے لیے میں آپ کو اس کتاب کی جو آخری کہانی ہے، جو سب سے چھوٹی کہانی ہے، میں اس سے شروعات کرتا ہوں۔ آپ اس کو دیکھیے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو اچھی طریقے سے غور سے دیکھنا ہے، یعنی جو صرف واقعوں کو سننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سلیس ترجمہ کیا جائے گا، اور جو اس کتاب کے ترجمے کو چاہتے ہیں اور اس کتاب کے ترجمے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کتاب کے ترجمے کو بغور دیکھنا ہوگا۔ تو دیکھیے، باب الحمامتی والثعلبی و مالک الحزینی، کبوتر، لومڑی اور بگلا۔ اس کتاب کا طرز و انداز اس طریقے سے ہوا کرتا ہے کہ بادشاہ ایک مثال پیش کرتا ہے، حکمت کی ایک بات پیش کرتا ہے، اور اس حکمت کی بات کے تحت اس زمانے کے فیلسوف، حکیم اور دانا شخص سے یہ کہتا ہے کہ میں جو مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یا میں نے جو کہاوت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے مطابق کوئی کہانی یا کوئی واقعہ مجھے بیان کرو۔ تو اس طریقے سے بادشاہ کے مطالبے پر وہ فیلسوف اور وہ دانا شخص اپنی کہانی کو بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیے، وہوا باب من یری الرأی لغیرہ ولا یراہ لنفسہ، یہ باب اس شخص کے بیان میں ہے جو دوسرے کو تو رائے دیتا ہے، یری الرأی لغیرہ، دوسرے کو تو رائے دیتا ہے، ولا یراہ لنفسہ، اور اس رائے کو اپنے لیے نہیں سمجھتا۔ دوسرے کو تو رائے دیتا ہے لیکن خود اپنے لیے رائے نہیں رکھتا ہے۔ تو اس شخص کی مثال پیش کیجئے۔ بادشاہ نے فیلسوف سے کہا، قد سمعت ھذا المثل، میں نے اس مثال کو سنا ہے، فاضرب لی مثلا فی شان الرجل، مجھے اس شخص کی مثال بیان کیجئے، الذی یری الرأی لغیرہ، جو اپنے علاوہ کے لیے تو رائے کو رکھتا ہے، مشورے کو رکھتا ہے، ولا یراہ لنفسہ، اور خود اپنے لیے رائے کو نہیں رکھتا ہے، یعنی دوسرے کو تو مشورہ دیتا ہے اور خود اپنی ذات کے لیے اس مشورے کو نہیں دے سکتا ہے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے رائے کو قائم نہیں کر سکتا ہے۔ فیلسوف نے کہا، ان مثل ذالک، اس کی مثال مثل الحمامتی، کبوتر، لومڑی اور بگلے کی سی ہے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، وما مثلہن، ان کی مثال کیسی ہے، ان کا واقعہ بیان کرو کہ یہ لوگ کے درمیان میں یہ بات کیسے واقع ہوتی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ رائے کو دوسروں کو تو دیتے ہیں، مشورہ دوسروں کو تو دیتے ہیں، لیکن اپنے لیے کوئی رائے نہیں رکھتے، اپنے لیے کوئی مشورہ نہیں رکھتے۔ تو فیلسوف نے کہا، زعموا، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان حمامۃ کانت تفرخ فی رأس نخلۃ طویلۃ، ایک کبوتری ایک لمبے سرے والے کھجور کے درخت پر انڈے دیا کرتی تھی، ایک لمبے آسمان تک بلند کھجور کے درخت کے سرے میں انڈے دیا کرتی تھی۔ فکانت الحمامۃ تشرع، حسب معمول کبوتری نے، تشرع فی نقل العش الی رأس تلک النخلۃ، حسب معمول کبوتری نے تنکوں کو اس کھجور کے درخت کے سرے پر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ فلا يمكن ان تنتقل ما تنتقل وتجعله تحت البیض الا بعد شدۃ وتعب ومشقۃ، اس کے لیے
جس طریقے سے منتقل کرنا تھا جس کو وہ منتقل کرنا چاہتی تھی اور اس کو انڈوں کے نیچے رکھنا چاہتی تھی، یعنی گھاس پھوس کو اس نے کیا، اس کے لیے منتقل کرنا جو وہ منتقل کرنا چاہتی تھی اور اس کو انڈوں کے نیچے رکھنا چاہتی تھی، نہیں ہو سکا الا بعد شدت و تعب و مشقہ، مگر شدت، تھکان اور مشقت کے بعد، یعنی نہایت ہی مشقت، تھکان اور شدت کے بعد اور پریشانی اٹھانے کے بعد اس نے ان گھاس پھوس کو درخت پر منتقل کیا اور اس کو انڈوں کے نیچے رکھا۔ اب آگے والا صفحہ دیکھیے، یہاں پر فوٹو بھی ہے، اس میں بھی دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہوئے چلیے۔ لطول النخلتی، کھجور کے درخت کے لمبے ہونے کی وجہ سے بڑی مشقت سے اس نے گھاس پھوس کو اوپر منتقل کیا اور اس کو انڈوں کے نیچے رکھا۔ لطول النخلتی، درخت کی لمبائی کی وجہ سے جتنا وہ منتقل کر سکی، بڑی مشکل سے منتقل کر سکی۔ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ النَّقْلِ، جب یہ گھاس پھوس منتقل کرنے سے فارغ ہو گئی، بازت، تو اس نے انڈے دیے، ثُمَّ حَزَنَتْ بَيْضَهَا، پھر اس نے اپنے انڈوں کو سیکا۔ فَإِذَا فَقَسَتْ، جب انڈے پھٹ گئے، وَأَدْرَكَ فَرَاخُهَا، اور اس کے بچے نکل آئے، جاءها ثعلب، اس کے پاس ایک لومڑی آئی، قد تعاہد ذلك منها، اس نے اس سے اس کا وعدہ کیا تھا، لوقت، اس وقت کے لیے، قد علمہ، جس کو اس نے جان لیا تھا، بقدری، اس اندازے سے، ما ينہز فراخها، جس میں اس کے بچے نکل آتے تھے، یعنی بچے نکل آنے کے بعد وہ بچے اس کو دے دے گی، اس کے لیے لومڑی نے کبوتری سے وعدہ لیا تھا۔ فیقف باصل النخلتی، وہ کھجور کے جڑ میں، کھجور کے پیڑ کے جڑ میں نیچے میں کھڑی ہو جاتی، فیصیح، چیخنے لگتی، فیصیح بہا، وہاں اس کو چیخنے لگتی، ویتوعدھا، اور اس کو دھمکی دینے لگتی کہ این یرقی الیہا، کہ وہ اس کے پاس اوپر چڑھ آئے گی، یعنی اگر وہ اوپر سے نکلے ہوئے بچوں کو نہیں دے گی تو یہ اوپر چڑھ آئے گی۔ فتلقی الیہ فراخہا، چنانچہ وہ کبوتری اس کے پاس اپنے بچوں کو پھینک دیتی، ڈر سے پھینک دیتی۔ فبینما ہی ذات یوم، اسی دوران ایک دن، قد ادرک لہا فرخانی، نکل آئے تھے اس کے، پک گئے تھے، نکل آئے تھے اس کے 2 چوزے، اس اقبل مالک الحزین، تو اس کے پاس بغلہ آیا، فوقع علی النخلتی، وہ کھجور کے درخت پر بیٹھ گیا، فلما رأى الحمامۃ کئیبۃ، اس نے کبوتری کو غم میں، حزینۃ، پریشانی میں، شدت الہم، بہت زیادہ پریشانی میں، غم میں، تکلیف میں دیکھا، قال لہا مالک الحزین، تو بغلے نے اس سے کہا، یا حمامۃ، اے کبوتری، مالی اراک کاسفۃ اللون، میں تمہیں رنگ بدلا ہوا، بری حالت میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ فقالت لہو، تو کبوتری نے اس سے کہا، یا مالک الحزین، اے بغلے، ان ثعلبا دہیت بہ، ایک لومڑی سے میں دھوکہ کھا گئی ہوں، دہیت بہ، میں ایک لومڑی سے دھوکہ کھا گئی ہوں، کلما کان لی فرخان، جب بھی میرے 2 بچے ہوتے ہیں، جاءنی یہددنی، وہ میرے پاس آ کر مجھے دھمکی دیتی ہے۔ دیکھیے اس تصویر میں، الثعلب یتوعد الحمامہ، لومڑی کبوتری کو دھمکی دے رہی ہے تاکہ وہ اپنے انڈے اس کے پاس اوپر سے نیچے پھینک دے۔ لومڑی ینقض الفراخی، چوزوں کو
پھاڑ رہی ہے، فیاکلھا اور اس کو کھا رہی ہے۔ تو دیکھیے اوپر وہ کہہ رہی ہے کہ کلما کان لی فرخان، جب میرے 2 بچے ہوتے ہیں تو لومڑی میرے پاس آتی ہے اور مجھے دھمکی دیتی ہے، اور یسیح فی اصل النخلتی، اور کھجور کے درخت کی جڑ میں آواز لگانے لگتی ہے، افرق منہ، تو میں اس سے ڈر جاتی ہوں، فاطرح الیہ فرخی، اور میرے چوزے میں اس کے پاس پھینک دیتی ہوں۔ قال لها مالک الحزین، تو بغلے نے اس سے کہا، اذا اتاک لیفعل ذلک، اگر وہ تمہارے پاس اس طریقے سے کرتے ہوئے آئے، فقولی لہ، تو اس سے کہنا، لا القی الیک فرخی، میں اپنے چوزے تمہارے پاس نہیں پھینکوں گی، فرقی الیہ، میرے پاس چڑھ آؤ، غرر بنفسکی، اور اپنے نفس کو دھوکہ دو، فَإِذَا فَعَلْتِ، اگر تم ایسے کرو گی، وَأَكَلْتِ فَرْخِي، اور میرے چوزوں کو کھا جاؤ گی، یعنی اوپر چڑھاؤ گی، آ کر کھا لو گی، تُرْتُ عَنْكَ، تو میں تم سے اڑ جاؤں گی، وَنَجَوْتُ بِنَفْسِي، اور میں خود سے بچ جاؤں گی۔ فَلَمَّا عَلَّمَهَا مَالِكُ الْحَزِينَ هَذِهِ الْحِيلَةَ، جب بغلے نے اس کبوتری کو یہ حیلہ سکھا دیا تو اڑ گیا، طارا، فوقع علی شاطئ نہر، تو وہ جا کر بیٹھ گیا نہر کے کنارے، فاقبل الثعلب، لومڑی آئی، فی الوقت الذی عرف، اس وقت میں جس کو اس نے جان لیا تھا، جس کی وہ جانکاری اس کو تھی کہ اس وقت میں انڈے نکل آتے ہیں، فوقف تحتہا، تو وہ کھجور کے درخت کے نیچے ٹھہر گئی، ثم صاح کما کان یفعل، پھر وہ ایسے ہی چیخنے لگی جیسے وہ چیختی اور چلاتی تھی کرتی تھی، فاجابتہ الحمامۃ، تو کبوتری نے اسے اسی انداز سے جواب دیا، بما علمہا مالک الحزین، جس طریقے سے اس کو بغلے نے سکھایا تھا۔ تو لومڑی نے اس سے کہا، اخبرینی، مجھے بتلاؤ، من علمک ھذا، تم کو یہ کس نے سکھایا ہے؟ تو اس نے کہا، علمنی مالک الحزین، مجھے یہ بات بغلے نے سکھائی ہے۔ فتوجہ الثعلب، تو لومڑی چلی، حتی اتی مالک الحزین، یہ بغلے کے پاس نہر کے کنارے آئی، علی شاطئ النہر، نہر کے کنارے آئی، فوجدہ واقفا، تو اسے کھڑے ہوئے پایا، تو فقال له الثعلب، لومڑی نے اس سے کہا، یا مالک الحزین، اے بغلے، اذا اتتک الریح، جب ہوائیں تمہارے پاس آتی ہیں، ان یمینک، دائیں جانب سے، فأین تجعل رأسک، تو تم اپنے سر کو کہاں کرتے ہو، کس جانب کر لیتے ہو؟ اگر دائیں جانب سے ہوائیں آتی ہیں تو تم اپنے سر کو کس جانب کر لیتے ہو؟ تو اس نے کہا، ان شمالی، اپنے بائیں جانب کر لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا، وَإِذَا أَتَتْكَ عَنْ شِمَالِكَ، اگر ہوائیں تمہارے بائیں جانب سے آتی ہیں، فَأَيْنَ تَجْعَلُ رَأْسَكَ، تو تم اپنے سر کو کس جانب کر لیتے ہو؟ تو اس نے کہا، اجعلہ عن یمینی، تو اس کو میں اپنے دائیں جانب کر لیتا ہوں، او خلفی، یا پیچھے جانب کر لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا، فَإِذَا أَتَتْكَ الرِّيحُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اگر تمہارے پاس ہوائیں ہر جگہ سے آتی ہیں، وہ کل ناحیہ، اور ہر کنارے سے آتی ہیں، فَأَيْنَ تَجْعَلُهُ، تو تم اپنے سر کو کس جانب کر لیتے ہو؟ تو اس نے کہا، اجعلہ تحت جناحی، تو میں اس کو اپنے پروں کے نیچے کر لیتا ہوں، یعنی اپنے گردن کو پروں کے نیچے کر لیتا ہوں جب ہر جانب سے ہوا آتی ہے۔ تو اس نے کہا، وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ، تم یہ کیسے کرتے ہو کہ تم اپنے سر کو رکھ لیتے ہو اپنے پروں کے نیچے، تحت جناحی کا، ما اراہ یتہیأ لک، میں نے تم کو اس طریقے سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس طریقے کی تیاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا، کیوں نہیں؟ کہا، فارینی، تو لومڑی نے کہا، مجھے دکھاؤ، کیف تصنع، تم ایسے کیسے کرتے ہو؟ فلعمری، اللہ کی قسم، یا معشر الطیر، اے پرندوں کی جماعت، لقد فضلکن اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہم پر فضیلت دی ہے، ان کننا تدرین فی ساعۃ واحدۃ، تم ایک گھنٹے میں جان لیتے ہو اتنا کچھ، ما ندری فی سنہ، جس کو ہم ایک سال میں جان لیتے ہیں۔ یعنی لومڑی نے اس کی تعریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہم پر فضیلت دی ہے، اور تم ایک گھنٹے میں اتنی چیزیں جان لیتے ہو جتنی باتیں ہم ایک سال میں جان لیتے ہیں۔
وَتَبْلُغْنَا مَا لَا نَبْلُغْ، اور اس حقیقت کو پہنچ جاتے ہو جس کو ہم نہیں پہنچتے ہیں. وَتَدْخُلْنَا رُؤُوسَكُنَّ، تم اپنے سروں کو داخل کر لیتے ہو، گھسا لیتے ہو. تحت اجنحتکن، اپنے پروں کے نیچے، سردی سے ہوا سے بچانے کے لیے. فَهَنِيئًا لَكُنَّ، تمہارے لیے مبارکبادی ہو. فَأَرِنِي، بتاؤ تم ایسے کیسے کرتے ہو. تو فَأَدْخَلَ الطَّائِرُ، تو اس پرندے نے داخل کر دیا رأسہ، اپنے سر کو، تحت جناحہ، اپنے پر کے نیچے. فَوَسَبَ عَلَيْهِ الثَّعْلَبُ مَكَانَهُ، تو فوراً اسی وقت لومڑی اس کے اوپر ٹوٹ پڑی. فَأَخَذَهُ، اس کو لے لیا. فَحَمَزَهُ حَمْزَةً، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو تتر بتر کر دیا. وَدَقَّتْ عُنُقَهُ، اور اس کی گردن کو مسل دیا، کچل دیا. ثم قال، کہنے لگی، یا عدو نفسی، اے اپنی جان کے دشمن. ترى الرأي للحمامة، تم رائے اور مشورہ دیتے ہو کبوتر کو. وَتَعَلَّمَهَا الْحِيلَةَ، اور تم نے اس کو ہیلا اور تدبیر اس کی جان کو بچانے کے لیے سکھایا. وَتَعْجِزُ عَنْ ذَلِكَ لِنَفْسِكَ، اور اس کو اپنی جان کے لیے اس رائے کے سلسلے میں عاجز آ جاتے ہو. حَتَّى يَسْتَمْكِنَ مِنْكَ عَدُوَّكَ، یہاں تک کہ یستمکن منک عدوک، یہاں تک کہ تمہارا دشمن تم پر غلبہ پا لیتا ہے. ثم اجہز علیہ، پھر لومڑی اس کے اوپر ٹوٹ پڑی. واکلہ، پھر اس کو کھا لیا. تو یہ ایک قصہ ہے جس قصے کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اس میں جو بگلا ہوتا ہے وہ کبوتری کو تو رائے دیتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس لومڑی آئے اور آ کر تم سے یہ مطالبہ کرے کہ تم اپنے بچوں کو دے دو ورنہ درخت پر چڑھوں گی اور میں تم کو قتل کر دوں گی، تو تم اس سے کہنا کہ تم درخت پر چڑھاؤ اور اوپر آؤ اور آ کر میرے بچوں کو کھا لو، میں اڑ کر چلی جاؤں گی. کیونکہ بگلے نے اسے بتلا دیا تھا کہ لومڑی اوپر چڑھ نہیں سکتی ہے، صرف وہ تمہیں دھمکاتی ہے، ڈراتی ہے. تو اس طریقے سے کبوتری تو اپنے بچوں کے ساتھ بچ گئی، لیکن ایک ہیلا اور تدبیر کر کے لومڑی بگلے کے پاس آئی اور وہ نہر کے کنارے کھڑا ہوا تھا. اس نے اس سے کہا کہ تمہارے اوپر جب ہوائیں چلتی ہیں، تمہاری گردنیں چونکہ لمبی ہوتی ہیں، اگر تمہارے بائیں جانب سے ہوا چلتی ہے تو تم اپنے چہرے کو کس جانب کر لیتے ہو، سر کو؟ تو اس نے کہا دائیں جانب. جب دائیں جانب سے چلتی ہیں تو بائیں جانب کر لیتے ہیں، اور جب ہر طرف سے چلتی ہیں، اوپر سے آتی ہے تو نیچے کر لیتے ہیں. یعنی ہر جانب سے جب ہوائیں آتی ہیں تو اپنے سر کو کس جانب کر لیتے ہو؟ تو اس نے کہا ہم نیچے کر لیتے ہیں. تو میں نے تم کو اس طریقے سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سلسلے میں بہت زیادہ خوبی اور لیاقت دی ہے. تم اپنے سر کو تم ہواؤں سے بچانے کے لیے نیچے کر لیتے ہو، تم کر کے بتاؤ. تو بگلے نے ایسے ہی کیا تو لومڑی اس کے اوپر ٹوٹ پڑی اور اس نے مسل کر، توڑ پھوڑ کر اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی گردن کو توڑ مروڑ کر کھا لیا. تو اس طریقے سے اس میں جو ہے ایک شخص ہے جو دوسرے کو تو رائے دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، لیکن خود اپنی ذات کے لیے رائے اور مشورہ قائم نہیں کر سکتا. تو اس میں بادشاہ نے اس زمانے کے دانا اور حکیم سے اس سلسلے کی مثال پیش کرنے کے لیے کہا تھا. تو اس نے یہ لومڑی، کبوتر اور بگلے کی یہ مثال دی تھی. تو اس طریقے کی اس کے اندر مسلسل کہانیاں ہیں جس کے اندر مکر و تدبیر، ہیلا، حوالے، اخلاقیات وغیرہ، سیاست، تدبیر، حکمرانی اور ایک دوسرے سے بچاؤ کی تدبیریں وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کو آپ انشاءاللہ عز و جل ایسے ہی دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اور جو عربی سے جانکار ہیں وہ اس کو عربی کو ملا کر جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس انداز سے دیکھتے رہیں. اخیر میں اس کے 2 صفحے اس کے ترجمے کی کتاب کے 2 صفحوں کے ساتھ بھی شامل کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل گھنٹی کو دبائیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.